اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کو کل لاسٹ کلاس میں کر چکے ہیں، تھوڑا سا پیچھے سے اس کو ملاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے واسطے ایک رسول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ ہم نے کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس میں ڈرانے والوں کو بھیجا۔ although قرآن کے اندر قریباً 26 کم و بیش انبیاء کا ذکر ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں، ہر گروہ میں، اور ہر بستی سے مراد یہ کہ مرکزی بستیوں میں، جیسے مکہ جو ہے وہ ایک مرکزی بستی تھی، اور تمام جو عرب پینسولا ہے، بحیرہ عرب، وہ جو جزیرہ نما عرب ہے، وہ اس کا مرکز تھا، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت شعیب جو ہیں ان کو جو ہے وہ مدین میں بھیجا گیا، اور مدین کے ارد گرد کی جو آبادیاں تھیں جیسے ایکا اور دوسری آبادیاں، تو وہ ان کے لیے بھی نبی تھے۔ یعنی جو مرکزی بستیاں ہوتی تھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے، کیونکہ وہاں پر تجارتی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عام ارد گرد کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یعنی ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ جس طرح پہلی آبادیوں میں بھیجا گیا، اسی طرح مکہ کے اندر جو کہ عرب کی مرکزی آبادی ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ جس طرح پچھلی آبادیوں کے لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر وہ عذاب بھیج دیا گیا جس کا انہیں ڈر سنایا جاتا تھا، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ یہ جیسے میں اس کو نیچے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اگر یہ معاملہ کرنا چاہیں تو کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب آگے ان کے پاس رسول، یعنی ہر بستی کے رسول جب ان کے پاس آ جاتے اور وہ انکار کر دیتے انبیاء کا، اور آگے بھی آپ پڑھیں گے اب مکی صورتوں کے اندر بار بار پچھلے انبیاء کا ذکر آئے گا، ان کی قوموں کے رویوں کا ذکر آئے گا، تو جب معاملہ یہ ہو جاتا کہ رسول اللہ کا پیغام دیتے اور اکثریت قوم کی رسول کو جھٹلا دیتی، تو پھر کیا ہوتا؟ قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا، وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے، ان میں سے جو ڈیزرو کرتا تھا اسی کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی تھی۔ جس قوم کے اندر رسول موجود ہو، اللہ کے رسول موجود ہوتے تھے اور معجزات ان کو دکھا دیے جاتے تھے، تو اب حجت تمام ہو جاتی تھی، اب ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ پھر بھی جب وہ ہٹ درمی کرتے تھے تو پھر اللہ کی پکڑ ان پر آ جاتی، اور آگے ہم اس کو تفصیلاً پڑھتے بھی جائیں گے جیسے جیسے انبیاء کا اور پچھلی قوموں کا ذکر آئے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ مشرکین مکہ، اور انہی کی طرح پچھلی قوموں کے لوگ بھی کہتے تھے، لیکن یہاں مضارع کا صیغہ ہے تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو عذاب کا وعدہ ہے، یہ جو قیامت کا وعدہ ہے، یہ کب پورا ہوگا؟ بات جو نہیں ماننی، اب جب بات نہیں ماننی تو آئیں بائیں شائیں تو کرنا ہی ہے۔ اچھا پھر عذاب لے آؤ، اچھا یہ آ کیوں نہیں رہا عذاب؟ تم تو بڑا یہ کہتے ہو کہ ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا۔ وہ جو سارے دلائل جو پیچھے آپ کو یاد ہے نا، سورہ یونس میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کونی دلائل، شرعی دلائل،
سب کچھ دیا. اور پھر تاریخی دلائل. ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ ہسٹری ہوتی ہے نا جو آپ کو آپ کے لیے سبق ہوتی ہے. بیسکلی ہسٹری کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ ہسٹری کیوں سیو کی جاتی ہے؟ تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت پکڑیں اور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ غلطیاں نہ کریں جو پیچھے ہوئی. یا اسی طریقے سے جب اگر کسی کو فائدہ پہنچائے کسی قوم کو تو وہ قوم کے اسی طرح کے اصول و ضوابط سے وہ فائدہ اٹھائیں. تاریخ اسی لیے محفوظ کی جاتی ہے، عبرت کے لیے اور سیکھنے کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں. بہرحال تو تاریخی بھی دلائل اللہ تعالیٰ نے دے دی، یعنی کسی بھی قسم کی دلیل رہ نہیں گئی. پھر یہ بات کرنا کہ اچھا پھر کب آئے گا وہ عذاب، حالانکہ بتا دیا دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم پہ ایسا. ارے ایسا نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا. یہ جتنے انبیاء کا قرآن میں ذکر آیا ہے نا، یہ وہی ہیں جن سے یا تو عرب کے مشرقین جو تھے وہ فیملیئر تھے، یعنی وہ ان کے ارد گرد مدائن، حجاز اور ان علاقوں میں آئے، ہجر وغیرہ کے علاقوں میں آئے، ان انبیاء کا ذکر ہے. یا پھر ان انبیاء کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل میں آئے، کیونکہ مخاطب جو اس میں ہیں وہ یہود بھی ہیں. ٹھیک ہے، مخاطب یہود بھی ہیں تو یہود کے انبیاء کا ذکر آیا. اس کے علاوہ جو افریقن میں آیا یا جو یورپین کنٹریز میں انبیاء آئے ہوں گے، جہاں جہاں انسان اس وقت موجود ہوں گے، یا ادھر ایشیا والی سائڈ پہ آئے ہوں گے، ان انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں، کیونکہ ڈائریکٹ جو اس وقت جن سے خطاب کیا جا رہا تھا وہ عرب تھے. ان کو اگر بتایا بھی جاتا ادھر ایشیا کے انبیاء کا یا کسی اور علاقے کے تو وہ فیملیئر ہی نہیں ہوتے ان کو، اور وہ کہتے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ وہ ان کو ان انبیاء کا بتایا جا رہا تھا، ان کی جن کو یہ جانتے تھے، جن کے انجام کا نہیں پتا تھا. جیسے قوم سمود کے جو مدائن صالح ہیں، وہ ان کے راستے میں پڑتے تھے. جب یہ شام میں جاتے تجارت کے لیے تو راستے میں وہاں سے گزر کے جاتے، اور انہیں پتا تھا کہ کس طرح اللہ کا عذاب آیا، اور وہ یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی بات ماننی نہیں. تو جب اس طرح کی لایانی قسم کے بے تکے سوال کوئی کرے، بے فائدہ قسم کے سوال کرے، اور انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، اور محض جو ہے وہ ایک بحث برائے بحث کر رہے ہیں وہ. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا کہ جو مانتے نہیں ہیں نا آخرت کو، وہ تو جلدی میں چاہتے ہیں اس کی، لیکن جو آخرت کو مانتے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ آخرت آنی ہے، قیامت کا دن آنا ہے، تو وہ خوفزدہ رہتے ہیں. مومن قیامت کے دن سے خوفزدہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ بڑا بھاری دن ہے. تو جب کوئی اس طرح کے بیکار کے سوال کرے نا تو اس کو مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ مجھے پہنچا دے. یعنی نہ میں اپنے آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نہ میں اپنے آپ سے کے لیے سے کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، سوائے یہ کہ جو اللہ ہی مجھ سے دور کر دے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے اس کو جو ہے وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے یا مجھ سے کسی نقصان کو دور کر دے. کس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم میں آپ کو ایسی بہت ساری مقامات پر اس طرح کی آیات ملیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اقرار کرایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر صرف اتنا ہی جتنا کہ اللہ کو منظور ہو. تو پھر میں تم سے تو کسی عذاب کو نہیں اٹھا سکتا، نہ میں تمہارے اوپر کوئی عذاب ڈھا سکتا ہوں. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ متی ھذا الوعد، اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں اچھا تم یہ آسمان جو ہے ہم پہ گرا کے دکھاؤ. عذاب دینا تو اللہ کا کام، نبی کا کام تو نہیں ہے. اور نہ ہی انبیاء نے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ کیا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا یا فلاں وقت عذاب آئے گا. ہاں، جب اللہ کی مشیت ہوگی تو اس وقت عذاب آ جائے.
اور پھر یہ بھی اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ عذاب دینے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یعنی عذاب جو ہے وہ فوراً نہیں آتا، بلکہ ہر قوم کے لیے، گرفت کے لیے ایک مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اور اس مہلت میں پھر اللہ تعالیٰ بار 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 اس کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، اور اسی طرح کتب نازل کرتے ہیں، پھر اسی طرح دلائل قونی اور تاریخی اور شرعی اتارے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، انذار دیے جاتے ہیں، لیکن اگر پھر وہ نہیں مانتے اور اذا جاء اجلہم، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، مقررہ وقت آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، پھر کوئی ایک گھڑی نہ تو آگے ہو سکتی ہے، نہ وہ پیچھے ہٹ رہ سکیں گے، نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے، پھر دیر اینڈ دین ان کے اوپر پکڑ آ جائے گی۔ یہ ایسی خوفناک چیز ہے، یہ عذاب جو ہے اللہ کا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے مجرم جو ہیں وہ طلب کریں، یہ تو بڑی خوفناک چیز ہے۔ کل کہہ دیجئے ارائیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذاب ہو اس کا عذاب، بیاتن او نہارن، رات کو یا دن کو، ماذا تستعجلون منہ المجرمون، کیا ہے وہ چیز جو تم جلدی طلب کر رہے ہو اس میں مجرموں؟ مجرم جو چیز طلب کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی ایسی مزے یا خوشی کی بات تو نہیں ہے جس کو مجرم جو ہے وہ طلب کریں، یا اس کا یہ، اس میں تعجب کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ذرا کہ یہ مجرم لوگ کیسی خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ایک گناہ گار کو تو ڈرنا چاہیے اس ملنے والی سزا کے تصور سے، اس کو کانپ اٹھنا چاہیے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے اس آیت کا، ایک تیسرے طرح سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر یہ کیسے، یہ مطلب اس سے بچ سکیں گے۔ اس آیت کو تین اسلوب سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تعجب کیا جا رہا ہے مجرموں کے اوپر، ٹھیک ہے، اس بات کا کہ اتنی خوفناک چیز کو یہ مانگ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اصولاً ان کو ڈرنا چاہیے اس سے کہ یہ کتنی خوفناک چیز کو مانگ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جب یہ خوفناک چیز آ جائے گی، یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اس وقت یہ جس چیز کی جلدی میں چاہ رہے ہیں یہ اس سے بچ بھی نہیں سکیں گے، اسی لیے کہا گیا ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب وہ واقعہ ہو جائے گا تب تم ایمان لاؤ گے اس پہ؟ تم عذاب کو دیکھ کر ایمان لاؤ گے؟ کیسے بچاؤ کرو گے اپنا، کیسے بچ پاؤ گے اس سے؟ الآن، کیا اب عذاب کو دیکھ کے ایمان لو گے؟ وقت کن تم بھی تستعجلون، حالانکہ اسی چیز کی تم جلدی مچا رہے تھے، اسی چیز کا تم مذاق اڑا رہے تھے، تو اس وقت تو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ پیچھے بھی ہم اس کو سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کے آئے کہ موت، اور سورہ نساء میں بھی پڑھ کے آئے کہ موت کے وقت جب کوئی توبہ کرے گا یا ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرعون نے بھی جب ڈوب رہا تھا اور اس وقت اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس کو بھی یہی کہا گیا الآن، اب اس وقت تو توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے سکرات الموت تک، جب تک موت کی سکرات طاری نہیں ہوتی، جب تک انسان کو زندگی کی امید رہتی ہے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، یہ اس کا غفور الرحیم ہونا ہے، یہ اس کا التواب ہونا ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ تمہاری لمٹ ختم ہونے والی۔ لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی تو نہیں پتا کہ موت کس وقت آ جائے، کہاں، کیسے آ جائے، اچانک آ گئی تو کیا پتا چلے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے قبل الموت، اور توبۃ النصوح کی توفیق دے، اور ہم سب کو موت آئے اس حال میں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوں۔ تو موت کے وقت، اور اس کے بعد پھر جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا وہ دن، اس کے بعد پھر کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔
اب یہ بھی اللہ کا قانون رہا کہ جب عذاب کسی قوم پر نازل کر دیا گیا اور عذاب کو دیکھ کر لوگوں نے توبہ کی تو وہ قبول نہیں ہوئی. صرف حضرت یونس کی قوم ایسی قوم رہی ہے جنہوں نے عذاب کا بادل دیکھا لیکن وہ دور تھا، ابھی برسا نہیں تھا. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے اپنی بستی چھوڑ کے نکل گئے تھے. تو اس قوم کو صرف جو ہے ان سے عذاب کو ٹال دیا گیا، اور پھر ان کی جو اللہ تعالیٰ نے مہلت رکھی تھی مدت ان کی، وہ پوری کی انہوں نے. اس کے علاوہ کسی قوم کو دوبارہ موقع نہیں دیا گیا. ثم پھر قیل للذین ظلموا، کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشگی کا عذاب. اور یہاں ظلم کون سا ہے؟ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، کفر. جنہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی، جنہوں نے اللہ کے حق میں ظلم کیا، تو انہیں کہا جائے گا اب تم ہمیشگی کا عذاب چکھو. حل تجزون الا ما کنتم تکسبون، نہیں بدلا دیے گئے تم مگر یہ کہ جو کچھ تم کمائی کرتے رہے تھے. اور ہمیشگی کا عذاب کفار کے لیے، مشرکین کے لیے کیوں ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ ان کی کمائی کا بدلہ کیوں ہے جبکہ وہ دنیا میں نیکی کے کام بھی کرتے ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ نیکیاں انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کی، اس کے پیچھے ان کی جو بھی ریزن رہی، لیکن اللہ کی رضا نہیں تھی. اور اللہ چونکہ خالق اور مالک ہے، اللہ تعالی کی ہم ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہے نا، ہم اللہ کی ملکیت ہے. اور پھر اسی کا انکار کر دینا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی کا رزق کھاتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی کسی مخلوق کو شامل کر دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. یا یہ کہ اس کا انکار ہی کر دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ نوعیت جرم کی بڑھتی چلی جاتی ہے، مطلب وہ ہو جاتی ہے، خطرناک سے خطرناک ہو جاتی ہے سیم جرم کی نوعیت، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کے خلاف وہ جرم کیا جا رہا ہے، کس کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو اسی حساب سے پھر اس کی سزا بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کی مثالیں بھی پہلے میں نے آپ کو، تو اس لیے ان کو ہمیشگی کا عذاب دیا جائے گا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، کون ہوا، کیا سچ ہے وہ، کیا قیامت واقعی ہے، ایسا ہو؟ قل، آپ کہہ دیجئے ای، ہاں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، بے شک وہ یقیناً حق ہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے. نہ تو تم اللہ کو اس سے روک سکتے ہو اور نہ ہی تم خود اس سے بچ سکتے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر بے شک ہو ہر نفس کے لیے، ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، کہ وہ فدیہ دے دے اس کا. اگر ہر مجرم کے لیے، ہر ظالم کے لیے وہاں مہیا کر دیا جائے، ویسے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے فدیے میں، جیسے سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ہی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل منهم احد ملء الارض ذهبا ولا افتدت به. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا. ویسے تو اس وقت بندے کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک روایت ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین بھر سونا بھی ہو تو کیا تم فدیے میں دے کر اس عذاب سے بچنا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں میں بچنا چاہوں گا، میں دینا چاہوں. اسی طرح سورہ معارج میں مجرمین کا ذکر آتا ہے،
اور وہ کیا کہتے ہیں مجرم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جب ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا مجرموں کو، اور مجرم اس دن یہ چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اس دن وہ فدیے میں دے دے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، وہ صاحبتہ و اخی، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ کنبہ قبیلہ بھی جو اس کو پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب فدیے میں دے دے، ثم ینجیہ، پھر اس کو اس سے یعنی اس عذاب سے بچا لیا جائے۔ لیکن کلیہ قاعدہ کیا ہے کہ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُمْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَتْ بِهِ، قبول نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا فدیہ۔ وہ جیسے آتا ہے نا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کسی قسم کی سفارش، کسی قسم کا بدلہ قبول نہیں کیا جائے۔ اور جہاں تک تعلق یہ زمین بھر سونے کا ہے نا، تو زمین بھر سونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وولیم ارتھ کا ہے، وولیم، اور ارتھ کا وولیم جو ہے یہ ہے 1 سیٹیلین 86 6 کوانٹلین 246 ٹریلین 123 بلین 80 ملین and 894,852 cubic meter، یہ اس کا وولیم۔ اب اگر اتنا سونا لیا جائے گولڈ، یعنی اس وولیم کا گولڈ لے کر اس کا ویٹ کیا جائے، تو اس کی جو پیمنٹ بنتی ہے، اس کی جو قیمت بنتی ہے، پرائس بنتی ہے، وہ بنتی ہے 200 بلین 200 بلین کی لاٹری اگر کسی شخص کی پیدائش کے دن سے لے کر 60 سال کی زندگی کے ہر سیکنڈ پہ نکلے، 65 ایئر 60 نہیں 65 ایئر کی زندگی پہ پہلے دن سے لے کر آخری لمحے تک ہر سیکنڈ 200 بلین کی لاٹری نکلے تو پھر اتنے سونے کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ اتنا سونا کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، دنیا کے امیر ترین لوگوں کے بھی تصور سے اوپر ہے یہ چیز۔ اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کو، جب قیامت کے دن بندہ اتنا بھی اگر اس کے پاس ہو تو دینے کو تیار ہو جائے گا عذاب سے بچنے کے لیے، تو اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو تم سے اس سے بہت کم مانگا گیا تھا، صرف یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اتنا کہا گیا تھا تم سے۔ اور اسی دنیا کی خاطر یہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ، کیلکولیشن بھی نہیں ہم کر سکتے، لکھا ہوا تھا تو میں نے پڑھ لیا، ورنہ مجھے یاد بھی نہیں رہنا یہ کیا بنتا ہے وولیم ارتھ کا۔ اور پھر یہ کہ اگر گولڈ ہم اتنا لیں اور اس کی قیمت لگائیں تو وہ کیا چیز بنتی ہے، کیا اماؤنٹ بنتی ہے۔ آپ اس کو کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کوئی انفینٹی ہی نکلے گی میرا خیال۔ 65 ایئر کو آپ پہلے سیکنڈز میں کنورٹ کریں، ان سیکنڈز کو آپ 200 بلین سے ملٹی پلائی کریں۔ دنیا میں تو صرف یہ کہا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ، تم سے وہ بھی نہیں کہا گیا، تو اب پھر یہ سب بھی قبول نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور یہاں ظلمت کہا گیا، ایک تو یہ کہ ظلم بمعنی کفر اور شرک ہے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ظلم کرتے ہیں، اور ظلم ہوتا ہے دوسرے کو اس کا حق نہ دینا، جو کوئی حق رکھتا ہے اس کو وہ حق نہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ظالم اور مظلوم اگر دونوں جنتی بھی ہوں گے نا
اور اگر مظلوم جہنمی ہے، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ جس پہ ظلم کیا گیا تھا اصل میں وہ جہنمی ہے، اور جس نے ظلم کیا تھا ایٹ دا اینڈ اس کو جنت ملنی ہے، یہ فیصلہ ہو بھی گیا نا، تب بھی اس جہنمی مظلوم کا بدلہ اس جنتی سے لیا جائے گا، یہ یاد رکھیے۔ تو کوشش کریں کبھی بھی ظالم نہ بنے۔ اسی لیے مومن جو ہوتا ہے نا بہت ڈر کے رہتا ہے، بہت ڈر کے رہتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی کسی بھی وجہ سے، کسی فعل سے جو ہے وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ظالم نہ بن جائے، کیونکہ ذرہ برابر اگر ایک جہنمی ہے اور وہ اس کا ایک تھپڑ کا بدلہ نکلتا ہے ایک جنتی کی طرف، تو اس کا وہ تھپڑ کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اور اگر اس مظلوم نے مانگ لی اس کی نیکیاں، اور ایسا ہی ہوگا، ظالم اور مظلوم آمنے سامنے لائے جائیں، پھر بقدر ظلم کے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی ساری اس کی نیکیاں دے کے بھی ظلم کا ازالہ نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس دن کوئی کرنسی اور نہیں ہوگی، صرف یہ نیکیاں ہی ہوں گی ہمارے پاس، اور نیکیاں بھی کتنی مشکل ہیں کمانی، اتنی مشکل سے کی گئی کمائی ہم دوسروں کو دے دیں گے۔ آج ہم مزے سے کسی کی برائی کر دیتے ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ یاد رکھیے we are not allowed to say anything about anyone۔ شاید کوئی ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چونکہ ان کی خرابیاں ہیں تو جیسے مرضی ہم جو مرضی کہہ دیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی نافرمانی کریں، لیکن ہم سے ڈائریکٹ ان کا کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ جہرن برائی کو بیان کرتے پھرے ہم ادھر ادھر۔ ہاں اگر جا کے اس کو نصیحت کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن ایسے ہی کسی کے افیئرس کو اچھالنا، کسی کی برائیاں کرنا، کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ غیبت نہیں کاؤنٹ ہوگی، یہ ہماری بھول ہے۔ اس لیے مومن بڑا کانشیس رہتا ہے، اس لیے مومن خاموش زیادہ رہتا ہے، مومن زیادہ بولتا نہیں، کیونکہ جب ہم زیادہ بولتے ہیں نا تو اس وقت پھر زبان کے گناہوں کا زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے اور کم بولتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا اور اپنے معاملات میں بھی ڈرتا رہتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، تو اگر بے شک ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے، کہ البتہ وہ فدیے میں دے دے اس کا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لَمَّا رَأَوْا، جب وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت آئے گی، کیا یہ واقعی حق ہے، ایسا ہوگا؟ اور قرآن کریم میں اس کے بار بار ان کو جواب دیا گیا، جب جب یہ سوال کرتے تو مختلف طریقے سے، جیسے یہ کہتے ہیں اچھا ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی پھر کیا ہم دوبارہ جی سکیں گے؟ تو ان سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہوگا، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی لتأتینکم، یہ ضرور تمہارے پاس آئے گا، عالم الغیب لا يعذب عنہ مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، ضرور بضرور قیامت آئے گی اور اس دن تم سب جو ہے وہ عالم الغیب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، ایک ذرے کے برابر بھی، نہ کچھ آسمان میں نہ زمین میں، نہ چھوٹا نہ بڑا، لیکن سب کچھ ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہیے ان سے، بلا کیوں نہیں، وہ ربی، اور قسم ہے میرے رب کی،
لتبعثن، البتہ ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر ضرور بضرور تم بتائے جاؤ گے، خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، اس کی جو تم عمل کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین، اور جب ذرہ برابر بھی اللہ سے چھپا نہیں ہوگا، اور حق ہے، اور حق ہونے کا مطلب کیا ہے پھر؟ حق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عدل، انصاف، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے نیکی یا برائی کی ہے اس کو تولا جائے گا، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہم لا یظلمون، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وما ربک بظلام للعبید، وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ اگر آپ لوگ آج گروپ میں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے، تو قیامت کے دن کا جو عدل اور انصاف ہے آیات کی ریفرنس کے ساتھ اس میں دیا گیا ہے، اگر آپ سب اسی آیت کو جب سن رہے ہوں تو وہ پڑھ لیں ساتھ، تو مزید شرح صدر ہو جائے، اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے لمحے لمحے کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یا موت کے وقت کہیں، جیسے قرآن اس میں آتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 56 میں، کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس دن نفس کہے کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حق میں کیا کمی کر دی۔ ہمارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ہم اسے ضائع نہ کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کو پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور پروڈکٹیو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے رستے میں لگاتے ہیں نا، اور اپنے تمام دنیا کے کاموں کو بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اور بہترین عمل کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ پھر بندے کو فائدہ پہنچانے والی ہو جاتی، اور اگر نعوذ باللہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر کوئی چیز بندے کو فائدہ نہیں دیتی ہے، چاہے وہ پھر مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے وقت ہو، چاہے توانائیاں ہوں، سکلز ہوں، کچھ بھی ہو۔ تو ہر لمحہ اللہ کی رضا میں لگا کر ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، یعنی آخرت کے لیے کمائی کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا کل اثاثہ ہے جو ہم آخرت کے لیے کما سکتے ہیں۔ اللہ خبردار، انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ جتنا اللہ ہم سے راضی ہے تو یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ ہی کا تو ہے، اللہ ہی نے تو اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے پھر؟ کہ یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، زمین اور آسمان، جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، اور وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، قرآن میں بھی آیا کہ تون اور کرہن، وہ اللہ ہی کے فرمان کو مان۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے کہا کہ تون اور کرہن آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرما برداری کے ساتھ بخوشی بخوشی آتے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ مسخر ہو گیا زمین و آسمان ہمارے لیے، پھر ہر چیز مومن کی مدد میں لگ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، پھر وہ ہوائیں ہوں یا دھوپ ہو یا بارش ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ اس کی مثال وہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ جس کے لیے ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کی کھیتی پر برسو۔ اب یہ بادل ہے، ہر طرف دھوپ نکلی ہے، یہ ایک بدلی ہے۔ اب وہ شخص بڑا تعجب ہوا اس کو، یہ بخاری کی روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں سنا رہی ہوں۔ تو وہ بدلی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اچھا یہ کدھر جا رہی ہے، کون بندہ؟ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کے لیے خاص بدلی بھیجی جا رہی ہے اس کی کھیتی کے لیے۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہ بدلی ایک کھالے پہ، کھالا آپ کو پتا ہے نا جو پانی کا وہ کیا ہوتا ہے کھیتوں کو دینے کے لیے بنایا ہوتا راستہ، تو اس کھالے پہ جا کے برس گئی۔
اب وہ خالہ جدھر جدھر جانے لگا تو یہ ادھر ادھر جانے لگا شخص، اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے باغ کو پانی لگانے کے لیے وہاں سے پانی لے، اس میں کھیتی باڑی کر رہا اپنے باغ۔ اس نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا۔ اس سے کہا میں نے فلاں بادل، میں نے سنا کہ بادل کو حکم دیا گیا خاص طور پر تمہاری کھیتی پہ برسے، جبکہ باقی کھیتوں پہ نہیں برس رہی، تمہارے باغ پہ برسے، کیا وجہ ہوگی اس کی؟ تو اس نے اس کو بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہاں یہ ہے کہ اس باغ کی کمائی کو میں 3 حصوں میں لگاتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے آپ گھر کے خرچ کے لیے نکالتا ہوں، اور ایک حصہ میں دوبارہ اسی باغ میں لگاتا ہوں، یعنی اس کی کلٹیویشن کے لیے، سارا وہاں پر کھیتی باڑی۔ تو یہ اللہ کی فرما برداری کر رہا تھا بندہ، اپنے اوپر بھی لگا رہا تھا، اور کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی راہ میں بھی دے رہا تھا۔ تو اللہ نے اس بادل کو اس کے لیے مسخر کر۔ ایک واقعہ اسی طرح میں نے سنا ہے، اور چونکہ ایک مطلب مستند ذریعے سے سنا ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ کی اپنی زندگی میں بھی ہوئے، اور میں پہلے بھی بہت دفعہ اس کو رپیٹ کر چکی ہوں، اور مجھے چونکہ یہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے تو اس لیے میں بار بار اس کو رپیٹ کرتی ہوں۔ لاہور کے کوئی ڈاکٹر صاحب تھے جو جا رہے تھے ایک چارٹرڈ پلین میں کسی جگہ پر، کسی کانفرنس میں، ڈاکٹرز کا گروپ تھا، اور راستے میں طوفان جو ہے آ گیا، جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کرنا پڑ گیا، نہیں طوفان نہیں آیا، جہاز میں خرابی ہو گئی اور ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑ گئی۔ جب ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی اور جہاز کا فالٹ جو ہے وہ دیکھا گیا، تو وہ انہیں ایڈوائس دی گئی ڈاکٹر صاحب کو کہ، اور ان کی ٹیم کو، کہ آپ لوگ بائی روڈ چلے جائیں تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے، اس کے فالٹ کو ٹائم لگے گا صحیح ہونے میں۔ سو انہوں نے سوچا کہ یہ گاڑی پکڑیں اور اپنی جہاں یہ کانفرنس پہ جا رہے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، تو ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ طوفان آ گیا، تیز بارش، اتنی تیز کہ گاڑی آگے جانا محال ہو گیا، اور وہ ایک گاؤں سا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ چلیں یہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر طوفان کے رکنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر آگے چلے جائیں گے، اور یہ گھر میں داخل ہوئے اجازت لے کے۔ ایک اماں جی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، اور انہوں نے دیکھا کہ نماز کے لیے انہیں کہا، بہرحال انہوں جہاں یہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں دیکھا کہ سائڈ پہ زمین پر ایک بستر بچھا ہے جس پہ کوئی بیمار بچہ ہے، اور اماں جی جو ہیں وہ نماز پڑھی اور دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے آسانی کر، اللہ اس کے لیے آسانی کر، اللہ اس کے لیے آسانی کر۔ انہوں نے پوچھا، چونکہ یہ ڈاکٹر تھے، کیوریس ہوئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اماں جی نے بتایا کہ میں بیوہ ہوں، یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اور اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے اس کو جو ہے وہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں اس علاقے میں، اور ان تک لے جانا ہے، اور وہ بہت لیٹ ٹائم ملتا ہے وہاں پر، اور میں بیوہ ہوں اور میں مجبور ہوں، میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے۔ تو یہ سننا تھا تو وہ ڈاکٹر صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، اور کہنے لگے کہ اماں جی آپ کی دعائیں تھیں کہ میرا جہاز خراب، اور طوفان آ گیا، اور میں وہی ڈاکٹر ہوں جس تک آپ نے پہنچنا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ اماں جی اللہ پر توکل کر رہی تھیں، اللہ سے لو لگائے ہوئی تھیں، اور اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کی بندی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کو لے کے وہاں تک پہنچ سکیں، تو اللہ نے مسخر کر دیے زمین و آسمان ان اماں جی کی دعاؤں کی وجہ سے، اور وہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچ گئے۔ اور ایسا ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے۔ جب ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری مدد ہوتی ہے، اور اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے تو بھی نظر آ جاتا ہے، تو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو انا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس تو ہے سب کچھ، اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ، اللہ ہی کی تو مخلوق ہے سب کچھ۔ تو اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے تو یہ سب ہماری مدد میں آ جائیں گے، اور اگر ہم اللہ کو ناراض کر دیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کا انکار کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر یہی چیزیں ہمارے خلاف ہو جاتی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء، اپنی جلد، اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے اس دن۔
اس دن اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. اور قیامت کے دن چونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں نا، تو ہمارے ارد گرد، ہمارے پیروں کے نیچے جو زمین ہے، ہمارے ارد گرد جو سامان ہے، حتیٰ کہ یہ کمپیوٹر، یہ کتابیں، یہ ٹیبل، یہ چیئر، یہ باقی ساری چیزیں، یہ درخت، یہ پرندے، جو کچھ ہیں، یہ قرآن، اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں یہ ہمارے حق میں گواہی دیں، اور اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں. حتیٰ کہ انسان کے اپنی انسان تعجب کرے گا. قرآن کریم میں اس تعجب کا اظہار ہوتا ہے جب اس کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی، تو وہ تعجب کرے گا کہ میرے خلاف تم کیوں بول رہی ہو؟ یعنی عذاب ملے گا تو جلد کو ہی تو ملے گا سب سے پہلے، تو تم کیوں بول رہی ہو بھائی؟ تو کہے گی جس طرح اللہ نے باقیوں کو زبان دی ہے مجھے بھی دی ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے گا نا کہ بولو، تو وہ خاموش رہ نہیں سکے گا، چاہے پھر وہ ہماری اپنی جلد ہی کیوں نہ ہو. تو قیامت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن اللہ کی اس رحمت کو ہم دنیا میں اویل کر لیں نا. اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. لیکن قیامت کا دن بہت بھاری، بہت بھاری. الا ان وعد اللہ حق، بے شک خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. علم بمعنی یقین بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس بات سے جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قیامت آئے گی. اور ایک یہ کہ یہ تو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی لیکن یقین نہیں. علم کے درجے ہوتے ہیں نا، تو علم الیقین یعنی یقینی علم، جسے آنکھوں دیکھا علم آپ کے، وہ نہیں ہے. ہاں قیامت آئے گی پتہ ہے، ٹھیک ہے بچ جائیں گے، جہاں باقی جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے جملے سنے ہوں گے، سنے کبھی کسی؟ جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاں باقی جائیں گے ہم بھی چلے جائیں. آسان ہے؟ قیامت آسان ہے؟ آخرت کوئی آسان ہے؟ اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت اس طرح جانتی نہیں ہے آخرت کو، قیامت کو، جیسے جاننا چاہیے. متقین کی صرف ہم نے بالکل پہلے پیج پہ پڑھی تھی قرآن میں سورہ فاتحہ کے بعد، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ہمارے اعمال درست ہو نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم آخرت کے علم کو قطعی طور پر پہچاننے والے ہیں، درست پہچاننے والے ہیں. ایک تو یہ کہ اس بات پر ایمان کی قیامت قائم ہوگی. دوسرا ایمان یہ کہ مالک یوم الدین صرف اللہ ہے. تیسرا یہ کہ اس دن کوئی سفارش، کوئی بدلہ کام نہیں دے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تیسرا یہ کہ ذرہ برابر عمل بھی، چاہے وہ نیکی ہے چاہے وہ برائی ہے، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ الدیان ہے، وہ بدلہ دینے والے ہیں، خوب خوب بدلہ دینے والے ہیں. کس طرح سے؟ کہ اگر ثوابہ برابر بھی کوئی نیکی ہے، ثوابہ برابر بھی کوئی برائی ہے، اور ثوابہ کسے کہتے ہیں؟ جوہ کے انڈے کو. اس کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہے تو اس کو بھی تولا جائے گا، وہ بھی پلڑے میں ڈفرنس ڈالے گی. سو وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کا مطلب پھر کیا ہے؟ یا تو مانتے ہی نہیں، یا مانتے ہیں تو اکثریت جانتی نہیں ہے کہ قیامت کیا ہے. اور یہ جو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے نا قیامت کی نشانیاں، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے منہ سے نکال دیتے ہیں. قیامت کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کے بعد تو کوئی اصلاح کا، کوئی توبہ کا راستہ ہی نہیں رہے گا. وہ یحیی و یمیت، اور وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مالک یوم الدین وہی ہے، اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے، اسی نے تمہیں زندگی دی ہے.
وہی موت دیتا ہے، وہی دوبارہ اٹھا لے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت، یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے اس کے لیے جو کچھ سینوں میں ہے۔ سینوں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، شرک، کفر، منافقت، نفرت، کدورت، دشمنیاں، حسد، تکبر، احساس برتری، احساس کمتری، ان سب کی شفا، جہالت، تعصب، نیم اٹ، کوئی بھی جو دل کی بیماری، کوئی بھی جو دل کی بیماری، ان سب کی شفا اس قرآن میں موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی شفا حاصل کرنے کے لیے اس کو لے گا تو شفا کب ملتی ہے؟ جب آپ ڈاکٹر سے ایک نسخہ لکھواتے ہیں، ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، تو شفا کب ملتی ہے؟ جب آپ اس دوائی کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کھاتے ہیں، جس چیز سے وہ پرہیز کہتا ہے اس چیز سے آپ پرہیز کرتے ہیں، جو کچھ وہ ایڈیشنل کوئی سپلیمنٹ لینے کا کہتا ہے آپ وہ سپلیمنٹ لیتے ہیں، جس ترتیب سے وہ دوائی، جس حساب سے وہ کہتا ہے آپ اسی ترتیب اور حساب سے کھاتے ہیں، تو مطلوبہ نتائج آتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اسی طرح قرآن کریم سے شفا ملتی ہے ہمیں، کیونکہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے کلام سے زیادہ، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ تو ہمیں شفا ملے گی، لازماً ملے گی، لیکن کیسے؟ جیسے جو اللہ نے کہا۔ اب آپ یہ دوائی ہے نا، اس سے ہم نے شفا لینی ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جیسے جیسے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کو اس انٹینسٹی کے ساتھ، اس کو احسان کے درجے میں کرنا ہے، یہاں عدل کا تقاضا پورا کرنا ہے، یہاں گواہی دینی ہے، یہاں ایسے کرنا ہے اور یہاں ویسے کرنا ہے۔ ان ہدایات کو فالو کرتے چلے جائیں گے تو یہ قرآن شفا بن جائے گا۔ نہیں کریں گے تو پڑھتے رہیں جتنی مرضی تفسیریں، جدھر بند کر کے اٹھیں گے نا وہیں زیرو پہ چلے جائیں اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کو جب مرضی کھائیں، جب مرضی نہ کھائیں، بد پرہیزیاں کرتے رہیں، اس کی ہدایات کو فالو نہ کریں، تو مطلوبہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس سے بھی نہیں ملے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ماہرین عربی زبان کے بھی ہوتے ہیں، تفسیر کے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمل ندارت، نتیجہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ میں پورے خلوص دل سے دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود کے نقش قدم پہ چلنے سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ غیر المغضوب علیہم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم عیسائیوں کی طرح چلیں کہ دین کو ہی بدل دیں، اور نہ یہود کی طرح کہ جب دل چاہا عمل کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا، اور یہود کے علماء کی طرح کہ ہم بن جائیں کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت بن جائیں، اور یہ کہ گدھوں کی طرح ہو جائے جن پر صرف کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے اور پتہ کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں۔ اور جب انسان عمل کرتا ہے نا اس ہدایت پر، پھر کیا بن جاتا ہے یہ قرآن؟ پہلے لیول پر یہ شفا ہے، دوسرے لیول پر کیا بن جاتا ہے؟ ہدایت۔ آپ کو وہ رستہ مل جاتا ہے جو آپ کو جنت تک لے کے جائے، اور پھر تیسرے لیول پر یہی قرآن کیا بن جائے گا؟ جنت، رحمت، اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت، ایک کے بعد ایک یہی قرآن۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو اس پر ایمان لے آتا ہے، جو اس کو سمجھ جاتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہی قرآن
ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے جاتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ نجات کا، شفا کا واحد ذریعہ یہ قرآن ہے. لیکن کب، کیسے؟ جیسے یہ رہنمائی کرتا ہے ویسے اس رہنمائی کے پیچھے 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 چلتے رہیں گے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ. فبذالک فلیفرحوا، تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم خوش ہو جاؤ. یہ قرآن وہ چیز ہے جو تمہیں مل گئی ہے، سو اس پر تم خوش ہو جاؤ. یہ وہ واحد چیز ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو مل گئی ہے، تو اب تم خوشیاں مناؤ. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کسی کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا، تو اس نے قرآن کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا. هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. ہر اس چیز سے لوگ کیا کیا جمع کرتے ہیں؟ مال، اولاد، عہدے، آسائشیں، شہرت، ہر وہ چیز دنیا کی. ابھی آپ اس سونا، زمین بھر سونے کو ذہن میں رکھیں، اس کی ویلیو کو ذہن میں رکھیں. لوگ یہ کچھ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگیاں اس پہ لگا رہے ہیں. تم خوش ہو جو اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے. ابھی شروع میں ایک بچی نے کہا کہ میں کبھی کلاس جوائن کرتی ہوں، کبھی نہیں. اگر آپ کو کہیں پتا چلے کہ آپ کو اتنے 1000 یا اتنے 100 یا اتنے ڈالرز مل رہے ہیں، اتنے بجے آپ نے جوائن کرنا ہے، کیا آپ سوتے رہ جائیں گے؟ جلدی سے بتائیں، سوتے رہ جائیں گے؟ نہیں میم. حتیٰ کہ آپ کا 10 سال کا بچہ بھی نا، 10 سال کا بچہ بھی، اگر آپ اس میم کو رات کو نیند نہیں آئے گی، رات رات کو نیند نہیں. ایگزیکٹلی ساری رات نہیں سوئیں گے. آپ تو کیا، آپ کا 10 سال کا بچہ بھی نہیں سوئے گا کہ صبح 7 بجے یا 8 بجے یا 9 بجے مجھے فلان جگہ پہنچنا ہے، یا مجھے گھر کے اندر، یہاں یہ کلاس تو گھر میں ہی بیٹھے مل جاتی ہے ہمیں، ہمارے بستر پہ مل جاتی ہے. میرے تکیے کے نیچے سے اتنے ڈالرز نکلیں گے، اتنے پاؤنڈز نکلیں گے، وہ سوئے گا نہیں، اٹھ اٹھ کے دیکھتا رہے گا. وہ خیر مما یجمعون، یہ دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر یہ قرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کی حیثیت بتا دیتا ہے، اور یہ ہمیں کانشیس کرتا ہے اصل زندگی کے لیے، اصل کامیابی کے لیے، کہ وہاں جا کے جو کامیابی تمہیں ملے گی اور جو ہمیشگی کی رہے گی وہ کیسے حاصل کرنی ہے. یہ چند پاؤنڈ، چند ڈالرز، یا چلیں جی پوری دنیا سے کہ امیر ترین انسان بھی آپ بن جائیں. وہ کون ہے؟ ایلون مسک ہے آج کل سب سے زیادہ امیر ترین آدمی. اتنے بھی آپ بن جائیں نا، تب بھی اگر قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، اگر یہ والی ہدایت نہیں ہے، اگر یہ والا طرز زندگی نہیں ہے، تو پھر خوش نہیں ہو سکتے آپ، کامیاب نہیں ہیں. کیونکہ آخرت کی کامیابی خسارے میں پڑی، جو ہمیشگی کی ہے. سب خوش ہو جائیں. ماشاءاللہ آپ سب 11:30 پارے آپ نے ماشاءاللہ پورے کر لیے، اور جو ماشاءاللہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں اور جنہوں نے قرآن پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، خوش ہو جائیں. آپ کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے. آپ کے پاس وہ ہے جو دنیا کے بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں، اکثریت کے پاس نہیں. اس قرآن کا فہم ہے آپ کے پاس، یہ اللہ کی رسی آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. جب آپ کا رہنما اللہ ہے، جب آپ کا ہادی اللہ ہے، تو آپ کہاں بھٹک کے جائیں گے؟ کیسے شیطان آپ کو بہکائے؟ بس اس رسی کو نہیں چھوڑیے اور خوش ہو جائیں، اور خوشی سے وقت نکالیں اپنی قرآن کلاس کے لیے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو 9 بجے خزانہ ملنا ہے کوئی،
9:30 آپ کو خزانہ ملنا ہے، تو اس خزانے سے جیسے آپ آنکھیں بند کر کے پڑے نہیں رہیں گے نا، اپنی نیند کو پریفرنس نہیں دیں گے، اپنی کسی اور ایکٹیویٹی کو پریفرنس نہیں دیں گے، تو یہ خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔